یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں جن کو خاص لایا گیا تھا اسی مقصد کے لیے کہ عمران خان کے کیس نہ سنے جائیں، اور آج چیف منسٹر صاحب بھی آئے ہیں اور ان کو بھی وہ جو چیف جسٹس ہیں وہ کرسی سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. میں بھی ایک دفعہ کھڑی ہوئی تھی تو چیف جسٹس نے جیسے وہاں کھڑے ہوئی ہیں نا تو دوسری طرف سے چیف جسٹس ہی اٹھ کے بھاگ گئے. تو یہ چیف جسٹس اگر بھاگنے کے لیے آئے ہیں، میں ان کو مشورہ دوں گی کہ دیکھیں یہ کرسی کوئی برات اور یہ گاڑیوں اور چیزوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ بڑی یہ مقدس ایک جگہ ہے جہاں پہ اس فورم سے عوام کو انصاف دیا جاتا ہے. آپ باہر جا کے دیکھ لیں، تاریں اس طرح لگی ہوئی ہیں، اندر اس طرح جیل بنا کر اندر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ ایسے عدالتیں دنیا میں نہیں ہوتی ہیں. عدالتیں کھلی ہوتی ہیں، ہر انسان جا سکتا ہے ایک جج کے سامنے. تو اگر جج ہی اندر جا کے دب کے بیٹھ جائے گا تو انصاف کہاں سے ملنا ہے؟ لیکن ہم پھر بھی انہی دروازوں پہ آ کے کھڑے ہوئیں گے کیا؟ اور اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کی یہ ظاہر ہو رہے ہیں. پہلے ججز کے نام نہیں آتے تھے کسی کو، اس وقت جج ڈوگر کا نام سب کو آتا ہے. یہ سارے ججز کا نظام جو ہے نا، یہ جو بالکل کلیپس کر گیا ہے، یہ ساروں کو نظر آنا چاہیے. اس لیے ہم آ رہے ہیں. ہمارا جو مین ایشو ہے عمران خان کے لحاظ سے، ایک ان کی صحت ہے اور دوسرا ان کے کیسز ہیں جن سے ان کو رہائی مل سکتی ہے. وہ ہائی کورٹ میں اس وقت لگے ہوئے ہیں. اور جو ہم جو پچھلے ہفتے محسن نقوی کی میں بات کر لوں کہ جس نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی، محسن نقوی نے آ کے کہا کہ پارٹی ہمارے ساتھ ہے. کس چیز میں؟ عمران خان کی صحت کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے. بڑا کلیئر ہو جائیں، یہ تو نہ پارٹی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ عمران خان کی صحت کے اوپر فیصلے کریں، یہ فیملی کا مینڈیٹ ہے اور یہ ہمارے ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے. اور آئندہ کے لیے جو یہ والا فیصلہ تھا، میں اس پہ 10 ٹویٹس کیے تھے جو یہ ہمیں بتا رہے تھے پارٹی کی طرف سے. ایک ہی انسان تھا، حسین اخونزادہ، جو ان کی طرف سے کمیونیکیٹ کر رہا تھا. اس نے مجھے خاص طور پہ کہا، میں نے جب پوچھا یہ الشفا کیوں ٹی وی پہ آ رہا ہے، میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہمیں شفا انٹرنیشنل آنا. میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں ہم کہہ رہے تھے. کیونکہ ہمیں پیچھے سے پتا چل رہا تھا کہ ایجنسی کے بندے ڈاکٹروں کے پاس پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ پریشرائز کر رہے ہیں. ہمیں یہ چیزیں پتہ چل گئی تھیں اور ہم اس لیے چاہ رہے تھے ایسی جگہ پہ عمران خان کا علاج ہو جہاں یہ رپورٹ ڈاکٹر نہ کر سکیں، یہ چھپا نہ سکیں، اور عمران خان کا انڈیپینڈنٹ ہمارے ڈاکٹرز کی نگرانی میں اسپیشلسٹ علاج کریں اور فیملی پریزنٹ ہو. یہ ہماری ریپیٹڈلی ریکوائرمنٹ تھی. اور مجھے کہا گیا، یہ حسین اخونزادہ نے کہا، میں نے کہا یہ الشفا آ رہا ہے، یہ پھر سے غلط آ رہا ہے. میں نے ٹویٹ کیا. اس نے پھر کہا کہ نہیں جی، یہ اس کے الفاظ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ جی ان کی کوئی کانفرنس کال ہوئی ہے، اس میں گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں جائیں گے اور ان کے ڈاکٹر اور فیملی بھی موجود ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد تو ہم نے ڈاکٹر عظما کا نام دے دیا ہماری فیملی کی طرف سے، اور ڈاکٹر عاصم یوسف کا دے دیا. انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا ہے کہ بہنیں تو قبول ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا چلیں بہنیں نہیں قبول ہیں، یہ کوئی بھی بہن نہیں جا سکتی، تو ڈاکٹر نشرم بھرتی کا لے لیں. پھر پتہ چلا وہ بھی قبول نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر عاصم یوسف قبول نہیں. اور ہم ابھی تک سمجھ رہے ہیں یہ شفا انٹرنیشنل کے لیے ہو رہا ہے. اس کے بعد کمیونیکیشن پارٹی کی طرف سے کوئی نہیں آئی. نہ ہمیں پتا چلا کہ یہ جیل کے اندر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تھا. پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جیل کے اندر ڈاکٹر بھیج دیا جائے. ہمیں کچھ نہیں پتا چلا جب تک عاصم یوسف سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے رات کو. نہ ہمیں بتایا گیا، نہ ہمیں انفارم کیا گیا کہ یہ جو سارا جو پریشر تھا، آپ کو اچھا بھلا پتا ہے سپریم کورٹ کے اندر تھے ہم نے سپریم کورٹ میں سلمان صفدر نے جب انہوں نے رپورٹ بھیجی، اس کے بعد ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جی ہمیں انڈیپینڈنٹ، ہمارے ڈاکٹرز نے مشورہ دیا شفا انٹرنیشنل کے لیے. اور وہاں پہ پارٹی فیصلہ کیسے کر سکتی عمران خان کی صحت کے اوپر، جب ہم کلیئرلی 10 میرے ٹویٹس ہیں اور ہم نے کلیئرلی ان کو انڈیکیٹ کیا ہوا تھا پارٹی کو، کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد سائلنس ہو گیا. ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ جیل میں جا کیا رہا ہے، کون رہا ہے، کیوں رہا ہے. ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اور ہم ابھی تک سمجھ رہے تھے، بلکہ یہ بھی کسی نے کہا شاید یہاں پہ یہ جا کر وہ ویریفائی کریں گے، یہ کوئی پروسیجر ہے جس کے تحت عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں گے. یہ بھی ہمیں کہا، کسی نے کہا، مجھے یہ بھول گیا. اب یہ بتائیں کہ آپ نے جلدی
سپریم کورٹ کی کاروائی پوری کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چیف جسٹس کو آپ نے پورا کیس بند کر کے عمران خان کو فارغ کروا دیا. اس کے بعد ہم کدھر ہیں؟ اور وہ جو محسن نقوی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بول رہے کہ عمران خان کا علاج کے اندر تاخیر ہوئی ہے، کون سا علاج ہوا ہے؟ یہ سارے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں، اس کو چیلنج کیوں نہیں کوئی کر رہے پارٹی والے کہ کون سا علاج ہوا ہے عمران خان کا؟ کون سی اس نے گارنٹی دی تھی؟ عمران خان کا علاج تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو پمس میں لے کر آئے ہیں. تو کون سا علاج ہوا تھا جب جیل میں گئے تھے؟ وہ صرف معائنے کے لیے گئے تھے